دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پانی کا پیالہ پیش کیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا، دونوں چیزیں میرے سامنے آئیں، لیجیے آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور میں نے پی لیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب اور ایک میں پانی، اور مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند آئے وہ لے لیجئے، وہ پیجئے۔ یہ میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے سفر معراج پر۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بڑے شک و شبے میں تھا کہ میں پانی کا پیالہ لے لوں یا دودھ کا، شراب کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں دودھ پیوں یا پانی۔ میں بھی شک و تذبذب میں تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں یا پانی۔ میری نظر آسمان کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے ان اخذ الماء غرق وغرقت امته۔ اگر اس بندے نے محمد نے پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو خود بھی ڈوبے گا اور اس کی پوری امت ڈوب جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَوَا وَغَوَتْ أُمَّتُهُ، اور اگر اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ خود بھی بہک جائے گا اور اس کی پوری امت بہک جائے گی، یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ ہدیہ وہدیت امتو، اور اگر اس نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا اور اس کی پوری امت ہدایت پا جائے گی، اس کی پوری امت کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا، اور یہ فطرت کا تقاضا تھا۔ اسٹیج آپ کا گرے گا، محسوس ہو رہا ہے، جب اسٹیج پر ضرورت سے زیادہ لوگ چڑھ جائیں گے تو اسٹیج گرے گا۔ یہ سفر معراج، خیر مجھے اس طرف نہیں، مجھے بتانا یہ تھا کہ اشوما شگما روحا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلے گا، براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلی، یہ اسی براق کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ براق کہاں سے آئے گی اور کس کو ملے گی، ان 2 جملوں میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ دیو دت جگت پتی، اشوما شگماروہا تو بتا دیا، اشوما شگماروہا دیو دت جگت پتی، دیو مہادیو، اللہ کے جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ دت کے معنی دے گا، دیو دت اللہ دے گا، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ براق، یہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا جانور لایا جائے گا، اللہ دے گا۔ اور کس کے لیے آئے گا؟ جگت پتی، جگت مانی وشو، ورلڈ، دنیا، اور پتی مانی رکشک، پتی مانی محافظ، جو پوری دنیا کا محافظ ہوگا، جو پوری دنیا کے لیے رکشک بن کر آئے گا، جگت پتی۔ میں نے کئی جلسوں میں بتایا ہے، یہاں تو 20 سال سے نہیں آیا، پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ، اور اگر پتی کے معنی ہر جگہ دولہا کرنے لگو گے تو خود پھنس جاؤ گے۔ راشٹرپتی ترجمہ کرو، کیا کرو گے؟ اگر پتی کے معنی دولہا کے کرتے ہو تو راشٹرپتی کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پورے دیش کا دولہا۔ اے پی جے عبد الکلام بھی رہ چکے ہیں، وہ تو ایک عورت کے دولہا نہیں تھے، پورے دیش کے کیا دولہا ہوں گے؟ ہر جگہ دولہا نہیں ہوتا ہے۔ راشٹر مانی دیش، پتی مانی رکشک، دیش کا رکشک، پورے دیش کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہو۔
संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा, सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता है उसको पति, जिम्मेदार, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगत पति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी? कहां थी? पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल ये है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया? ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहाँ तक कि LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, वो सब ये जलसा है दीनी और इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताई जाती है कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की हिफाजत के लिए। इस देश, पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया, एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया।
وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جمادات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کا برتن پکڑے ہوئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے ہیں۔ تھوڑے دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا وہ برتن لے لیا۔ اے ابو سعید، اب تم یہی رہو، میں جنگل میں جاتا ہوں، جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ پانی کا برتن دے دیا، ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر، ایک درخت کے اوپر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے، ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا کے 2 بچے چی چی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے۔ ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ وہ چڑیا کے بچے چی چی کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے، وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ ان بچوں کی چیخنے کی، چی چی کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے۔ چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا، جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی، اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا۔ چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور پر مارتی تھی، یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو۔ ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ چڑیا ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ اس چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو سعید، تم نے اس چڑیا کو اس کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے، تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو۔ ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے، چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا، چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانہ لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ اس چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا وہاں ہے نہ گھونسلہ وہاں ہے، یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، آج کسی نے لے لیا، کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے۔ اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں رحمت للعالمین کہا گیا، اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو۔ جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کیا وہ ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتے ہوئے دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین۔ آسنا سادھمنم، سادھوؤں کی طرح زندگی گزارے گا۔ یہ بڑی اچھی صفت بتائی ہے۔ ہمارے ہاں سادھو لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو اپنا گھر مکان چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جائے اور بس اللہ 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 کرتا رہے، یا رام 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 کرتا رہے۔ اس سے پوچھو یہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چپ،
اللہ کو یاد، اللہ ہو اللہ ہو، اتنی لمبی مالا لے لی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، شام کو کھانا چپ، اللہ دے گا، اللہ ہو اللہ ہو۔ ایسے لوگ جہاں آپ کو ملے نا، ان کو الٹی چھری سے کاٹو۔ ایسے لوگ جہاں ملے ان کو 1000 جوتے مارو اور ایک گنو۔ یہ لوگ قوم کے رہبر اور رہنما نہیں ہیں، یہ بوجھ ہے سماج پر۔ یہ ان کو ہم اپنی بھاشا میں بول دیں، یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں۔ محلے والوں کے روٹی کی ٹکڑوں پہ پلیں گے، جنگل میں بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا، جو بڑا مبارک دن ہے، اور جس کے نام پر اللہ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی، سورۃ الجمعہ۔ لیکن سورہ جمعہ نازل کرتے وقت جمعے کے دن کو برکتوں سے نوازنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا دن تم جمعے کا سبحان اللہ اور الحمدللہ میں لگاؤ، بلکہ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، امام صاحب سلام پھیر دے تو اب مسجد میں مت بیٹھو، نکلو۔ اب کیا کر رہے ہو؟ نماز ہو گئی، جاؤ۔ اب بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ، ارے نماز ہو گئی، اب جاؤ۔ اب کیا کرو؟ یہ بھی اللہ نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا حق ادا ہو گیا، تم نے کر لیا، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیل کر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو۔ یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ رزق حلال کماؤ، حلال روزی کماؤ، حرام تو گھر بیٹھے مل جائے۔ ایک فون کر دو، آپ کے بچے کو نوکری دلوا رہے ہیں، میری فلاں سے بڑے اچھے تعلقات، اچھا اچھا ٹھیک ہے 50,000 روپے بھیج دو، آ گیا۔ آج تو میرا گھر چلی گیا ہے، 1 مہینہ چل جائے گا، 1 مہینے کے بعد پھر دوسری ٹوپی پہنائیں گے۔ کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، رزق تلاش کرو اللہ کا۔ جمعے کا دن بھی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت میں گزار دو، اور یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اللہ ہو اللہ ہو، بیوی بچوں کو سب کو چھوڑے ہوئے اللہ ہو اللہ۔ گوتم بدھ نے ایسا کیا تھا، شادی کی، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اس کا نام راہل تھا، اور جب وہ گرہستی نہیں چلا پائے بیچارے، بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑ گئے، تو بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا، بھاگ گئے جنگل میں، اور لوگوں کو کیا بیوقوف بنا دیا، ہم سچائی کی تلاش میں جا رہے ہیں، ستیہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزاری، اللہ اللہ کرتے ہوئے، رام رام کرتے ہوئے، بھگوان کو یاد کرتے ہوئے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا بدھسٹوں میں کہ وہ تو سچائی کی راہ میں اپنی بیوی کو تیاگ کر کے، اپنے بچے کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں چلے گئے۔ سچائی کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار دی۔ اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نہیں، فرمایا کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو، مزدوری بھی کرو، محنت بھی کرو۔ عبادت کے بعد سب سے پہلے حکم کیا دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لی، اب دوسرا حکم کیا ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور اس کے بعد آرڈر کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، رزق روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، حرام مت کماؤ۔ تم نے اللہ کی عبادت کر لی، اس سے مانگ بھی لیا، بھائی دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے، دعا کی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، آپ نے رزق سب مانگ لیا، رزق بھی مانگ لیا، مغفرت بھی مانگ لی، رحم بھی مانگ لیا، عافیت صحت تندرستی سب کچھ مانگ لی، اس نے آپ نے رزق بھی مانگ لیا، لیکن مانگنے سے کام نہیں چلے گا، مانگنے کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، یعنی کماؤ اور محنت بھی کرو، اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اب آپ محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو، انشاءاللہ ہاتھ پیر مار رہا ہوں تو اللہ ہمیں دے گا۔ دونوں چیزیں، یہ نہیں کہ ہم نے مانگ تو لیا نماز میں ورزقنی، اللہ میں رزق دے، اب بیٹھ گئے اللہ دے گا اللہ دے گا، بیٹھ گئے، کیوں؟ ہم نے مانگا تو ہے بھی نماز کے بعد، اللہ سے مانگا اللہ دے گا اللہ دے گا۔
ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی زمزم کا چشمہ جاری نہیں کیا۔ ہاجرہ دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے کے ہونٹ سوکھ چکے، اور ابراہیم مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ ایسے تو نہیں دے گا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑتی ہیں، پہلے بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کہ دیکھے کوئی قبیلہ رہتا ہو نیچے، اگر کوئی گاؤں ہے، باشندے ہیں، کوئی رہائش ہے کسی کی، تو میں نیچے چلی جاؤں اور اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں، لیکن جھانک کر دیکھتی ہیں بیابان جنگل ہے، چلو وہ ایک اور پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر چلتی ہوں، شاید اس کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، صفا سے دوڑتی ہوں، مروہ کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، کبھی تیز چلتی ہیں، مروہ پہاڑی پر پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے جھانک کر دیکھتی ہیں، ادھر بھی کوئی قبیلہ نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد تھک گئی، آ گئی اپنے بیٹے کے پاس، کہا اللہ میرے شوہر ابراہیم مجھے اور اس بچے کو تیرے حفظ و امان میں چھوڑ کے گئے، تیرے بھروسے پر چھوڑ کر گئے، اور میں ایک عورت ہوں، جتنا دوڑنا تھا میں نے دوڑ لی، جتنی محنت کرنا تھی میں نے کر لی، اپنے بچے کے پانی کے لیے ایک عورت ساتھ اپنے معصوم اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اے اللہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاجرہ کی آواز دل سے نکلی تھی، نظریں آسمان سے نیچے کی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا اپنا وہیں پر پر مارو، جبریل نے وہیں پر اپنا پر مارا، اور وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، زم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاجرہ نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو اس کی مڈیر باندھنے لگی، یہ بہ نہ جائے، پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ بیچاری مڈیر باندھنے لگی، مٹی سے کھڑا کر کر کے اس کی مڈیر باندھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا، اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا، اور جب ساری دنیا میں پہنچ جاتا تو قدر ختم ہو جاتی، جو چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ آج گنگا جل کی کوئی قدر نہیں ہے، آدمی لے تو لیتا لیکن جلدی پینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتا کہ گنگا میں کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن عقیدہ ہے اس لیے لے آتا ہے، بیچارہ بھر کر لے آتا ہے۔ لیکن آج اس گنگا کی کوئی قدر نہیں ہے، بس گنگا ماں ہے درجے میں، لیکن قدر کیا؟ اسی میں لوگ لیٹرین کر رہے ہیں، اسی میں پیشاب کر رہے ہیں، اسی میں ڈبکی لگا رہے ہیں، اسی میں نہا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر وہی پانی پی بھی رہے ہیں، تو قدر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاجرہ بار بار پانی کو روک رہی ہیں اور اپنی عبرانی زبان میں بولتی جا رہی ہیں، زم 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 زم، یعنی رک رک، ارے ٹھہر، کہاں جا رہا ہے، رک رک، ٹھہر ٹھہر۔ اس پانی کا نام ہی پڑ گیا زمزم۔ انہوں نے بولا تھا زم زم، رک رک رک، ارے یہ تو رک، کہتی جا رہی ہیں، اس پانی کا نام اللہ کے رسول نے بھی اس کو بدلا نہیں، وہی رہنے دیا جو ہاجرہ کی زبان سے نکلا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے وہ بھی نہیں بیٹھی رہی، اللہ پہ بھروسہ میرے بیٹے کو پانی مل جائے گا، دوڑنا ان کو بھی پڑا۔ ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ گئے اور دعوت توحید کے لیے نکل گئے، نکلنا ان کو بھی پڑا۔ ہم لوگ اتنے بڑے مضبوط آدمی ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اللہ 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 کرتے رہے، ہمیں تو آسمان سے ملے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جہاں ملے سمجھ لو یہ سب سے بڑا حرام خور ہے، یہ بوجھ ہے پورے سماج کے اوپر۔
सोसाइटी के ऊपर ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु तो मना, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे, वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब यह है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा है, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है, अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी, बेचारी पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों?